قصاص مختصر کون کروا رہا ہے؟ کس کی گردن میں میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے۔ لوگ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے غیرتی، فسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے۔ ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا بے معنی کام بن چکا تھا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہنے لگے، اے لوط، اگر تو اپنے اس واعظ و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے نکال دیا جائے گا۔ اس پر لوط نے فرمایا، میں بھی تمہارے اس گھناونے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے، اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے۔ سو اللہ نے دعا قبول فرمائی، فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ آخر کار یہاں سے فرشتوں نے سدوم کا رخ کیا۔ چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے سوچا، ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے، اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی۔ میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے، ان سے پوچھا، آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام چاہتے تھے انہیں باہر ہی سے دوسری طرف روانہ کر دیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے، چنانچہ ان سے بولے، اللہ کی قسم، زمین کی پشت پر اس سے خبیث اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی، اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا۔ آپ نے 2 بار، 3 بار اور پھر 4تھی بار بھی ان سے یہی بات کہی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے، وہ بھانپ لیں، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، انہیں بٹھایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہروں والے نوجوان دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور وہ اس سے پہلے فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔ شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ وہ اس حد تک فاسق اور فاجر بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں۔ یہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تو لوط علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے۔ ان سے فرمایا، کہنے لگے، اے میری قوم، میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید میں آتا ہے، کہنے لگے، لوط، تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ لوط کہنے لگے، کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط پر رحمت فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لیتے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشم و چراغ ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا تھا۔
लूत अलैहिस्सलाम के साथ कोई मददगार नहीं था। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और शहर के लोग खुश होते हुए आए। लूत ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रुस्वा न करो, अल्लाह से डरो और मुझे जलील न करो। उन्होंने कहा, क्या हमने तुझे जहान वालों के बारे में मना नहीं किया? यानी उन्होंने आपको तबलीग वगैरह से भी रोक दिया था। ऐ पैगंबर, तेरी उम्र की कसम, वो लोग अपनी मदहोशी में मस्त थे। अल्लाह ताला ने किसी इंसान की उम्र की कसम नहीं खाई सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये एजाज आपके शरफ, इज्जत और तकरीम पर दलील है। अब उन लोगों ने घर में दाखिल होने की तैयारी कर ली। उधर लूत अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों मेहमानों की तरफ देखा। आप उनके लिए फिक्रमंद थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान हुए बगैर न रहे कि वो तीनों बिल्कुल बेफिक्र बैठे थे। उस वक्त की कैफियत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं बयान फरमाई है। लूत कहने लगे, तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। इस पर वो कहने लगे, हम तो तेरे पास वो फैसला लाए हैं जिसमें इस कौम को शक था, और हम तेरे पास हक लेकर आ चुके हैं, और बेशक हम सच्चे हैं। सूरतुल अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, न डर और गम न खा, यकीनन हम तुझे और तेरे अहल को सिवाय तेरी बीवी के नजात देंगे। वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। हम इस बस्ती वालों पर इनके गुनाहों के सबब आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा, कहने लगे, ऐ लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुझ तक न पहुंच पाएंगे, यानी तुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकेंगे। फिर उनमें से एक शख्स ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। जिब्रील उठे, उन्हें एक ऐसी जरब लगाई कि तमाम के तमाम औंधे हो गए। इस बारे में अल्लाह का फरमान है, उन्होंने लूत को उसके मेहमानों के बारे में फुसलाने की कोशिश की तो हमने उनकी आंखें मिटा डाली। अल्लाह ताला सूरतुल कमर में फरमाते हैं, फ़ज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर, बस मेरा अजाब और डराना चखो। वो धमकियां देने लगे और वापस जाते हुए कहने लगे, हम तुझसे कल निबट लेंगे। उन्होंने सजा महसूस भी कर ली, लेकिन फिर भी तौबा न की। उस वक्त फरिश्तों ने कहा, यकीनन उनके वादे का वक्त सुबह का है, और क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं? सुबह तक उन्हें मोहलत मिल गई। फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, अपने आहल को रात के हिस्से में लेकर निकल जा, और उनके पीछे पीछे तू चल, और तुम में से कोई पीछे मुड़कर न देखे। हमने उसे और उसके तमाम आहल को नजात दी, सिवाय उसकी बीवी के जो पीछे रहने वालों में से थी। तमाम हलाक हो गए सिवाय लूत की आल के। उन्हें हमने सुबह सहरी के वक्त यानी रात के आखिरी हिस्से में नजात दी। ये हमारा एहसान था, और इसी तरह हम शुक्रगुजारों को बदला देते हैं। और सुबह सवेरे ही उन्हें ठहरने वाले अजाब ने आ लिया। बस तुम मेरे अजाब और डराने का मजा चखो। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अपना पर जमीन के नीचे दाखिल किया, इस मुकम्मल बस्ती को उखेड़ा और आसमान की तरफ उठा कर ले गए। कहा जाता है कि फरिश्तों ने इस बस्ती के मुर्गों की अजान और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी, और लोगों ने फरिश्तों की तस्बीह सुन ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी, सब बुझी हुई आग की तरह हो गए। फिर मुकम्मल बस्ती को पकड़कर उल्टा दिया। हर एक के लिए आसमान में पत्थर तैयार था। बहरहाल इसको जमीन पर दे मारा। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं, बस जब हमारा हुक्म आया तो हमने उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तह बतह थे, तेरे रब की तरफ से निशानदार थे, और वो उन जालिमों से कुछ दूर नहीं थे। सूरतुल हिज्र में अल्लाह फरमाते हैं, रोशनी होते ही उन्हें बड़े जोर की चीख ने पकड़ लिया, फिर हमने उसका बुलंद हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। सूरतुल शुआरा में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने उन पर एक खास किस्म का मी बरसाया, बस बहुत ही बुरा मी था जो डराए गए हुए लोगों पर बरसा। ये माजरा भी सरासर इबरत है, इनमें से भी अक्सर मुसलमान न थे। बेशक तेरा परवरदिगार वही है, गलबे वाला, मेहरबानी वाला। सूरतुन नज्म में अल्लाह फरमाते हैं,
اور اس نے الٹائی ہوئی بستیاں گرا دی، پھر ان کو اس چیز سے ڈھانپا جس سے بھی ڈھانپا، مطلب یہ کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں جھگڑو گے۔ یہ شخص بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والا ہے۔ اس طرح یہ بستی سدوم باہر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی، اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ان نشانات کو اسی لیے باقی چھوڑا گیا ہے کہ سارا جہان ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، فحاشیوں سے باز آ جائے، خاص طور پر سب سے بڑی فحاشی جو قوم لوط کا عمل تھا اس سے باز آ جائیں۔ 5 عذاب بھیجے، 5، کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آتا تھا، ان پر 5 عذاب آئے۔ تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو۔ کہ میری نسل ہے، مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، چونکہ جو ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی وآل المغفرہ۔ اے میرے رب، ہمیں تسلیم، تو ہم سے ناراض ہو گیا، تو نے سمجھایا، ہم کوئی نہ سمجھا، تو ہمیں بلاتا رہا، ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، تو نے ہمیں حرام سے روکا، ہم نے ہر حرام کو اپنا کاروبار بنایا، تو نے بے حیائی سے روکا، ہماری نسل نے کپڑے اتار دیے، تو نے رزق حلال کا کہا، ہمارے تاجر سود میں ڈوب گئے، دھوکے میں ڈوب گئے، طاقتور ظالم بن گیا، مظلوم کی فریادیں صرف تیرے تک تو آتی تھی، ہماری تو عدالتیں ظالم ہیں یا اللہ، ہماری تو عدالتیں ظالم، ہمارا قانون ظالم ہے، ہم سارے ظالم ہیں، غریب بھی، امیر بھی، مرد بھی، عورت۔ یا اللہ، اس آفت کو ہم وینٹیلیٹر سے نہیں ٹال سکتے، ویکسینیشن سے نہیں ٹال سکتے، یہ تو نے بھیجی ہے، تو ہی سے ٹالے گا۔ یا اللہ، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو فعال لما یرید۔ میرے مالک، ہم تو اپنی طاقت سے کرسی سے اٹھنا چاہیں تو اٹھ نہیں سکتے، لیٹنا چاہے تو لیٹ نہیں سکتے۔ یا اللہ، زندگی موت تیرے ہاتھ میں، عزت ذلت تیرے ہاتھ میں، تو ہواؤں کا مالک، تو پانیوں کا مالک، تو سمندروں کا مالک۔ اور مالک، بس ساڑی منتی ہے، مان جائے اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، خالی جھولی ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یہ سارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، نفرتوں سے، فرقہ واریت سے، سود سے، جھوٹ سے، قتل و غارت سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے، ہر بلاک ہمارے دم۔ لیکن میرے مولا، میرے مالک، رب تو تو ہی ہے نا یا اللہ، ہم تو تجھے ہی مانتے ہیں میرے مولا، لا الہ الا اللہ کا ہم اقرار کرتے ہیں، یہ تجھے سب سے زیادہ پسند، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند۔ آگے ہمارے پاس بہت سی نافرمانی ہے میرے مولا، ہم پیسے کے غلام بن گئے، شہرت کے غلام بن گئے، موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، تیرے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گئے۔ اس بڑی آفت میں ہم قصوروار ہیں، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے یا اللہ، ہم تو معمولی سے بخار سے نہیں لڑ سکتے، یہ تو بہت بڑی آفت ہے میرے اللہ، تو دور کر دے یا اللہ، تیری منتیں دور کر دے یا اللہ، تیری منتیں دور کر دے میرے مولا، میرے مولا، دور کر دے میرے مالک، اپنے حبیب کے آنسوں کے تحفے یا اللہ، وہ احد میں تو ٹوٹے دانتوں کے تحفے میرے مولا، اپنے محبوب کے صدقے ہماری مصیبت ہٹا دے یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ دوا ہے، نہ ہسپتال ہے، نہ ڈاکٹر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تو ہے۔ آ جا یار، آ جا، تو لا مکان و لا زمان ہے، تو آنے جانے سے پاک ہے، یہ ہماری
احمقانہ فریاد ہے، آجا میرے مولا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، یا اللہ تیرے آنے سے کام بنے گا، اسے ہٹا دے سب۔ اور یا اللہ جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ۔ میں 22 کروڑ عوام کی طرف سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا، میں تیرا حقیر گنہگار بند، یا اللہ میرے ساتھ بے شمار لوگ رو رہے ہوں گے، میں تو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوں، شاید ریاکاری ہو، لیکن جو بچیاں بچے بوڑھے جوان گھروں میں بیٹھے رو رہے ہیں، یا اللہ ان کے آنسو تو پاکیزہ ہیں، اور آنسو تجھے بڑے پسند، میرے مولا۔ فقیروں کی تو فیل، غریبوں کی تو، بوڑھوں کی تو فیل، اپنے ان نیک بندوں کی تو فیل جو راتوں کو تجھے یاد کرتے ہیں، جن کے دامن گناہوں سے صاف ہے، ایسے بندوں سے ہمارا دیس بھرا ہوا ہے، خالی نہیں ہے یا اللہ، لیکن اکثر تو ہم نافرمان ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر کے اس آفت کو ٹال دے، اس کا علاج ہمیں دے دے، یا اپنے غیب سے اس کو ہٹا دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو حکومت کی مدد فرما، یا اللہ تو جتنے بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب کی مدد فرما، اور یا اللہ ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما جو زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، یا اللہ تو ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ جو اس میں مر رہے ہیں وہ سب شہید ہیں، ان کے درجے بلند فرما، جو مریض ہو گئے ان کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہم لاک ڈاؤن کرے تو ایک ایک کمرے میں 10 آدمی بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ، یا اللہ یہ تو ہی دور کرے گا اس آفت کو، یہ لاک ڈاؤن سے نہیں جائے گی، یہ صرف فضل سے جائے گی، اللہ میرے مولا۔ جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ماں سے کہتا اماں ہن میں تھک پیا رو رو کے، ہن تو میری گل مان جا میرے مالک، میرے اللہ میں رو رو کے تیرے سامنے تھک گئے، مان جا یا اللہ، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اپنے حبیب کے طفیل، ان کے صحابہ کے طفیل، ان کی اولاد جن کے کربلا میں سر کٹے اور نیزوں پہ چڑھ گئے، سب سے چھوٹے معصوم عبداللہ کے طفیل، یا اللہ پوری دنیا سے اس آفت کو ہٹا دے۔ تیرا نبی رحمت للعالمین تھا، رحمت للمسلمین نہیں تھا۔ میں یا اللہ انہی کی طفیل دعا کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کو بھی اس سے نجات عطا فرما، وہ بھی تیرے بندے ہیں، تو نے انہیں بنایا ہے، انہوں نے تجھے نہیں پہچانا تھا، ان کا قصور ہے، پر تیرے بندے ہیں، تجھے ان سے بھی پیار ہے، یا اللہ پوری دنیا کے 6-7 بر اعظم میں جہاں جہاں یہ وبا اپنے پنجے گاڑ چکی ہے، یا اللہ تو ان کو سب کو، اور خاص طور پر امت مسلمہ اور خاص طور پر حرمین شریفین، یا اللہ اس دفعہ حج بھی نہیں ہوگا حرم میں، یا اللہ جگہ نہیں ملتی تھی رمضان میں، آج صرف وہ کام کرنے والے تراویح پڑھے گا، وہ بھی آدھی پڑھے گی، یا اللہ میرے والد، میرے اللہ جیسے بچہ ماں سے ضد کرتا ہے اماں کر دے، اماں دے دے، آخر وہ کہتی ہے اچھا میرا سر نہ کھا لے جا، اللہ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ درخواست کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، ہماری منت عمل کوئی نہیں ہے، خالی ہے تیری قسم، خالی ہے تیرے سامنے ہماری تیری بارگاہ میں التجا ہے، جتنے بھی لوگ جس ٹائپ کے جس مسلک کے اس آفت کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، تدبیریں بنا رہے ہیں، ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، اور جو مر گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما، اور ہم باقی ہیں ہم سب کی حفاظت فرما، اس دیس کی حفاظت فرما، اس کو سچائی سے منور فرما، اس کو یا اللہ دیانتداری سے خوبصورت بنا، اسے حیا اور پاک دامنی کے ساتھ گلشن بنا، اسے رزق حلال کے ساتھ جنت کا راستہ بنا، اور جو ہمارے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، یا اللہ امت کے ہر طبقے کو میرے مولا، ہر طبقے کو میرے آقا اپنی نظر محبت عطا فرما، اور نظر غضب کو ہم سے واپس لے لے، اور جتنے مریض بن چکے ہیں ان کو شفا عطا فرما،
ان کو صحت عطا فرما صلی اللہ. اور جن لوگوں نے ابھی پیسے دیے ہیں ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما. اور جتنے شرکائے مجلس تھے، وزیر اعظم سمیت جتنے بھی شرکائے مجلس نے اس میں احساس پروگرام میں حصہ لیا، ان سب کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے بچا. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت بہت شکریہ مولانا طارق جمیل صاحب.